اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب جو سلطانی نظام کے آرزو مند ہیں، آپ سب کو خوش آمدید اس زوم میٹنگ میں۔ بے حد اہم بات ہے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ زندگی اور موت کے درمیان، ان کی زندگی اور موت کے درمیان، یعنی ہماری پاکستانی قوم، ان کی زندگی اور موت کے درمیان ایک جو حد فاضل ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریک سلطانی نظام کے قیام کی، کیا آپ اس کے فالوور بنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میری بھی ایک خواہش پوری کر دو، میری بھی ایک خواہش پوری کر دو، تمہاری ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی، ایک خواہش میری بھی پوری کر دو، اور وہ ہے دنیا میں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت، جسے سلطانی نظام کہتے ہیں، اس کے فالوور بن جاؤ۔ عصر الاسلام آپ کے سامنے ہے، میری زندگی آپ کے سامنے ہے، میرا کیریکٹر آپ کے سامنے ہے۔ سو آپ جب فالوور بنتے ہو اس پیج پہ، جس پیج کا نام عصر الاسلام ہے، اس پیج کے فالوورز کی تعداد جب 1 ملین ہو جائے گی، پھر 2 ملین ہوگی، تو اس کے بعد ہم اپنے اس کیس کو پیش کر سکیں گے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ جمہوریت نہیں چاہتی، سلطانی نظام چاہتی ہے، ایک ایسی جمہوریت جو سلطان کے تابع ہو۔ ڈیموکریسی وداؤٹ اے کنگ از میننگ لیس۔ سلطانی نظام کے بغیر جمہوریت، یہ وہی گند بلا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ وہ لوگ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اچھی طرح سے جان لیجئے، ہر الیکشن نے 75 سال میں آپ کو سوائے مہنگائی کے اور کچھ نہیں دیا، نتھنگ ایلس، سوائے مہنگائی کے۔ ہر بار بدل کے بھیس یہ آتے ہیں، مریم نواز، مریم نواز۔ کیا آپ کی توقعات یہ ہو سکتی ہیں کہ یہ بی کچھ کرنے کے قابل ہے؟ کیا آپ کی توقعات یہ ہو سکتی ہیں کہ بلاول صاحب کچھ کرنے کے قابل ہیں؟ کتنی پشتیں ہیں بلاول صاحب کی اسی چیز میں۔ یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ عمران خان صاحب کا تو قصہ اب ختم ہوا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ختم ہوا کہ اس وقت وہ پوری کوشش کر رہے ہیں امریکنز کو ساتھ لینے کی، کہ امریکہ کسی طریقے سے انہیں واپس لے آئے، اس لیے کہ عمران خان کے جو کیپٹلسٹ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جنہوں نے سرمایہ کاری کی تھی خان صاحب کے لیے، وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ جو ایجنڈا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا، تو وہ پورا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں امریکنز کے ساتھ اپروچ جاری ہے، سب کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ پاکستانیوں کی عقل اور شعور کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ او دعائیں مانگنے والوں، اللہ کی بھی ایک خواہش پوری کر دو۔ اور وہ خواہش کتنی بڑی ہے اور اس کے بعد آپ کو ملے گا کیا، وہ بھی سن لو۔ وہ خواہش اتنی سی ہے کہ جرت کر کے اس پیج کے فالوور تو بن جاؤ، تاکہ یہاں پہ جب فالوورز کی اتنی تعداد ہو تو ہم دنیا کو کہہ سکیں کہ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس نے اس جمہوریت کو، جس کے ذریعے سے غیر ملکی طاقتیں آپ پر تسلط ہیں، مسلط ہیں، پاکستان نے اس جمہوریت کو رد کر دیا۔ اور اس کے بعد ملے گا کیا آپ کو؟ وہی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ اب آپ کسی بھی کانٹریکٹ جو آپ نے کر رکھا ہے مالک مکان کے ساتھ، آپ نے جو کانٹریکٹ کر رکھا ہے کسی قسم کا بھی ان سرمایہ داروں کے ساتھ، all those contracts are null and void، ان کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے۔
नल एंड वॉइड, बारात, ये है बारात, नल एंड वॉइड। तो उसके बाद जो निजाम आपके यहां आएगा वो ऐसा निजाम होगा जिसमें सबील अल्लाह में आपको हर चीज मुफ्त मिलेगी। हर शहरी पाकिस्तान का, खा वो क्रिश्चियन है, खा वो हिंदू है, वो अल्लाह का सिपाही होगा। वो लोग जो अल्लाह को नहीं भी मानते वो भी सिपाही होंगे, पाकिस्तान के सिपाही। और इस तरीके से फिर आप इस सल्तनत पाकिस्तान के बाद इसका अगला स्टेप देखोगे, सल्तनत हिंदुस्तान का क़याम। और फिर आप देखना कि कैसे सारी दुनिया जो है वो मुतलाशी है कि ये निज़ाम आए, लेकिन इस निज़ाम के क़याम के लिए इसके रास्ते में सबसे बड़ी ताकतें जो हायल हैं वो यही दिमाग हैं, छोटे दिमाग वाले लोग, छोटे दिमाग वाले लोग, और उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो आप साबित कीजिए कि आप बड़े दिमाग वाले आदमी हैं। और आपको करना क्या है? सिर्फ इस एक पेज असरुल इस्लाम का फॉलोअर बनना है। यानी एक क्लिक ऑफ अ बटन के साथ आपकी तकदीर बदल जाएगी। जस्ट वन क्लिक ऑफ अ बटन, एक क्लिक आप बटन का करो कि हाँ हम फॉलोअर हैं इस पेज के। मुझे जरूरत है 1 मिलियन फॉलोअर्स की, 2 मिलियन फॉलोअर्स की, फिर 5 मिलियन फॉलोअर्स की। और ये होगा जिस दिन आप अपनी खुदी को पहचानोगे। इमाम मेहदी आपके अंदर मौजूद है। ईसा मसीह जिसका आप इंतजार कर रहे हो कि वो आएंगे और वो फैसले करेंगे और दुनिया को ठीक करेंगे, आप भी जानते हो जिसने आना था वो आ चुका। और वो कौन है? वो आप हो। यू आर द वन। आपने अपनी खुदी को अगर नहीं पहचाना कि मैं क्या हूं, तो फिर 1,00,000 मेहदी भी आपकी हालत बदल नहीं सकते। और करना क्या है आपको? यही फेसबुक का पेज जिसको आप देख रहे हो, इसके आप क्लिक करें, फॉलोअर बन जाएं। दैट इज ऑल। मेरा इतना सा पैगाम है आपके लिए कि ये फॉलोअर्स की तादाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब इतनी तादाद हो जाती है फॉलोअर्स की, तो उसके बाद इस तहरीक को एक लेजिटिमेसी मिलेगी, एक लेजिटिमेसी, एक इस्तेहकाक मिलेगा। अल हक बिल हक, इस्तेहकाक मिलेगा कि पाकिस्तान की कौम जान गई है जमहूरियत के तमाशे को। ये जमहूरियत का तमाशा मैंने अपने खुतबात के जरिए भी समझाया कि ये मुशरिकीन, ये बिजनेसमैन अजल से ये खेल खेल रहे हैं। पैसों के इन्वेस्टमेंट करने वाले इस जमहूरियत ही के तमाशे के जरिए से आपका खून चूसते हैं। कितने कितने डॉलर, कितने लाख रुपया, कितने करोड़ रुपया लगता है पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए। फिर ये टिकट हासिल करते हैं और टिकट हासिल करने के बाद यही जज साहिबान, ये एक साइकिल है, दायरतुस्सू, एक विशियस सर्कल है, एक करप्ट जजेस का सिस्टम। ये भी माल लेते हैं, थानेदार भी माल लेता है, हर आदमी माल ले रहा है, पैसे कमा रहा है आपकी जिंदगी के ऊपर। और सुल्तानी निजाम वो है सबील अल्लाह, जिसमें आपको हर चीज मुफ्त मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। हाँ वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, हाँ वो आपके बच्चों की एजुकेशन है, हाँ वो आपकी रिहाइश है। तो इसके क़याम के लिए जरूरी क्या चीज है? फॉलोअर बनना। और फॉलोअर वो होता है कि जब उससे कहा जाता है कि तुम्हारे जिम्मे बस ये काम है, जिस वक्त सुल्तान कहेगा कि फलां 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 को कत्ल करना है, ज़िबा करना है, तो तुम तैयार हो और कहो कि हम करेंगे। पाकिस्तान का खून चूसा है उन ताकतों ने जिन्होंने अपनी जुडिशरी, अपनी जमहूरियत, ये सारा कुछ पाकिस्तान पे मुसल्लत किया। इस सारे खेल तमाशे के पीछे एक जमात है,
ایک جماعت جسے آپ نے پہچان لیا تھا روز اول سے، قادیانی جماعت، اس سارے کھیل تماشے کے پیچھے، اور آج یہ پوری طرح سے مسلط ہیں پاکستان پر، پوری طرح سے قادیانی جماعت پوری طرح سے مسلط ہے۔ یہ جو آپ کا جج ہے بندیال، کبھی اس کی بیک گراؤنڈ پڑی ہے؟ یہ نون خاندان کون ہے؟ فیروز خان نون کون تھا؟ کبھی ان کی بیک گراؤنڈ دیکھی ہے آپ نے؟ یہ ساری کی سارا کھیل تماشا جو اب منظر عام پہ آ رہا ہے، یہ سب کھیل تماشا اسی قادیانی جماعت کا ہے، اور دے وانٹ ٹو ٹیک اوور۔ اور بیسیکلی کیا گول ہے ان کا؟ گول صرف یہ ہے کہ پاکستان کی پبلک نے، عوام نے جو اتنا فیصلہ کر دیا قادیانیت کو، اس کے خلاف، ان کو واپس دائرہ اسلام میں ڈالنا، اور اس کے بعد انڈوئنگ آف پاکستان۔ انڈوئنگ آف پاکستان یہ ہے، انڈوئنگ وہ کہتے ہیں آپ میں سے جو لوگ انڈوئنگ کا مطلب نہیں سمجھتے، جیسے آپ کی امی نے کبھی آپ کو سامنے سویٹر بنا ہو، یا آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب نے ایک چارپائی بنی ہو، تو اس سویٹر کو پکڑ کر سارا کھینچ کھینچ کر ادھیڑ دینا، اس کو انڈوئنگ کہتے ہیں۔ اور ان کا پورا یہ ارادہ ہے انڈوئنگ کرنا، ختم کرنا اس پاکستان کو، اور اس کے مقابلے میں چٹان بن کے جو کھڑا ہے وہ پاکستان آرمی ہے، پاکستان آرمی کے جرنیل ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کو، جنہوں نے ایسی دبنگ تقریر کی جو آج لوگ سن رہے ہیں، جس کو میں نے اس انداز سے سراہا کہ یہ ایک قرآن کریم کی آیت میں انہوں نے بتا دیا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے پاکستان آرمی کے سنسیئر مخلص جانثاروں کی، وہ جو جانتے ہیں کہ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، وہ جن کا یقین ہے کہ ہم نے جان اللہ کو دینی ہے، اور وہ چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی غلبہ پائے گی۔ اور آپ دیکھو گے کہ کیسے وہی چیز، وہی منظر تاریخ دہرائے گی۔ داؤد ایک سپاہی تھا، طالوت بادشاہ ہے، اس کے لشکر کا ایک سپاہی جس نے پھر قتل کر دیا جالوت کو، گولایت۔ یہ روایات میں جو گولایت کا ذکر ہے، اتنا بڑا، اتنی طاقتور آدمی، اور پھر جب اسے قتل کیا، اس کے بعد داؤد نے جو حکومت الہیہ قائم کی، تو اس کے بعد اس کی اولاد میں سے سلیمان، دنیا میں تاریخ میں جو بیان کیا گیا ہے، میں وہ سنا رہا ہوں کہ صرف 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پہ بیک وقت حکومت کی ہے۔ ان میں سے ایک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے حضرت ذی القرنین، جن کو سائرس دا گریٹ کہتے ہیں، جن کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ یہ 2، اور اس کے علاوہ 2 ایسے کافر، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ یہ خدائیاں ہیں، جن لوگوں نے خدائیاں قائم کی اس دنیا میں۔ ہمارے ٹیچر لوگ بتاتے تھے کہ یہ 4 ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ غلبہ کیا تھا، پوری دنیا پہ۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو افسانوی ہیں۔ ہماری ہسٹری اتنی پیچھے جاتی ہے، ہم انسانوں کی ہسٹری، کہ کیسے یہ انسان اس تہذیب و تمدن تک پہنچا ہے۔ تو وہی بادشاہت جو سلیمان کی بادشاہت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر نام جو لکھے ہیں، تو اس میں انہی بہادروں کے نام ہیں، جس میں پہلا نام داؤد کا ہے۔ اور داؤد اور عیسیٰ، سلیمان، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بزور شمشیر اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کو قائم کیا۔ جی ہاں،
یہ سرمایہ دار کبھی بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس کے پاس جمہوریت کا وہ تماشا موجود ہے۔ تو آپ پاکستانی یاد رکھنا میری یہ بات، نسل در نسل در نسل آپ کے بچے، ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے، یہ ہے ترجمہ فی نار جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، نسل در نسل در نسل۔ آج بھی جس وقت آپ میرا خطبہ سن رہے ہو، پاکستان میں کئی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو مار رہی ہیں کہ پردہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے۔ اور کیا مقصد ہے؟ کہ کسی طرح سے وہ انگریزی شنگریزی پڑھ کر امریکہ پہنچ جائے، کسی جگہ مزدوری کر سکے۔ پردہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، مار رہے ہیں بچوں کو۔ یہ ہے جہنم۔ اور مار کھائے ہوئے بچے، یہ مارے کھائے ہوئے بچے یہ آپ کے سامنے ہیں، جن کے دماغ میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ ان کا سجن کون ہے اور دشمن کون ہے، اتنا شعور بھی نہیں ہے۔ تو ان بچوں کو کس نے سیلویج کرنا ہے؟ یہ آپ کے ایک کلک آف اے بٹن، یہ جو آپ کا ٹیلی فون ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ پیج ہے عصر الاسلام، جس پہ اتنا بڑا جلی حروف میں لکھا ہے سلطنت پاکستان۔ اور اللہ کے بندو، اس سے زیادہ آسان اللہ آپ کے لیے کیا چیز کر سکتا ہے؟ الدین یسرا، جو کہا کہ یہ الٹے ہاتھ کا کھیل ہے تمہارا اس کو قائم کرنا، یسرا، اور الٹے ہاتھ کا کھیل ہے اس نظام کو قائم کرنا۔ یہ تو آپ کے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ جسٹ بی اے فالوور آف دس پیج، اس پیج کے فالوور بن جاؤ، دیٹ از آل۔ اس کے بعد میری زندگی کو، اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی بھی کوئی چیز نظر آتی ہے، ٹیل می دیٹ، مجھے بتاؤ۔ میں امریکہ میں ہائیسٹ پوزیشن کا ایک لائسنس فزیشین ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں تک پیسے کے کمانے کا تعلق ہے، ایک نیورولوجسٹ، ایک سائیکائٹرسٹ کی حیثیت سے جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، میں نے اپنے کام کو آدھا کر دیا، آدھا سے پھر اور کم، اب صرف 2 دن کام کرتا ہوں، اور وہ بھی سوموار کو 1 بجے سے لے کے رات 8-9 بجے تک، پھر منگلوار کو 2 دن۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے کون سے باپ کے بچے ہیں جو اپنے باپ کو یہ اجازت دیں گے کہ ابو جی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان 2 دنوں کے بعد کام کے میرا جو چیک آتا ہے پیسوں کا، $35,000 مہینے کا، تو کون مجھے نہیں کہے گا کہ جی آپ تو 6 دن 7 دن کام کریں، پیسے کمائیں رج کے، بچوں کو خوب خوب مال و دولت عیش کرائیں۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنی جان دے دی ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں بھولا وہ گھر میرے ننیہال کا، جہاں ایک خاندان جب ساری دنیا گھی کے ساتھ روٹی کھاتی تھی، غربت کا مارا ہوا مہاجروں کا یہ خاندان سرسوں کے تیل کے ساتھ روٹی چوپڑ کے کھاتا تھا اور کہتا تھا واہ شکر ہے اللہ کا۔ اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان سے خبریں سنتے تھے کہ شاید کوئی مبارک خبر آ جائے، شاید کوئی خبر اچھی آ جائے۔ نہ اس قوم کو پتہ چل سکا کہ یہ سارا کا سارا ڈرامہ پاکستان کا رچایا کس لیے گیا تھا، نہ کسی نے، اس لیے کہ میڈیا پہ پابندی، اس کے علاوہ جو آپ کا مذہب ہے، جس طریقے سے اس مذہب کی پابندی ہے کہ کسی آدمی نے عقل اور فکر اور سوچ کی بات کی، واجب القتل، وہاں پہ زبان کھولنی کس نے ہے؟ تو میں نے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہجرت کی کہ یا اللہ مجھے لے جا یہاں سے، ورنہ میں اس دیوار کے ساتھ اپنا سر مار کے، وہ غالب بھی کہتا تھا سر پھوڑنا وہ غالب شریدہ حال کا، یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر، اس دیوار پہ جو خون لگا ہوا ہے مجھے یاد آ گیا یہاں غالب نے بھی سر پھوڑا تھا، اور میرے علاوہ اور کئی لوگ ہیں جو اپنا سر پھوڑ چکے ہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سروائیور تھا،
اور قرآن کریم اس نے، اور جو اس ملک میں رہتا ہوں اس میں نے اس نظام کو زندہ و پائندہ دیکھا، تو اس کی یہ گائیڈنس ہے کہ میں زندہ ہوں، تو میں اگر اپنے مقصد کے لیے جیتا رہا تو لعنت ہے میری اس زندگی پر۔ اور میں آپ کو سچی بات کہوں، اس راستے کو، جس راستے پہ میں چلا ہوں، اس پہ چلنا آسان نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہ مردہ قوم ہے، لعنتی قوم ہے، ایسا لفظ، کتی قوم، لعنتی قوم، آپ کیوں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو؟ وائی؟ تو یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک یتیم بچہ اسی انداز سے اٹھا تھا۔ یتیم، ماں باپ، گھر بار سب مخالف، اور سب نے کیا کہا؟ کوئی 10 مقامات سے زائد مرتبہ ہے لفظ مجنون قرآن کریم میں۔ سب نے کہا پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ یہ اپنی اوقات نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اتنا بڑا جلیل القدر وہاں پہ ابو جہل، مسیلمہ کذاب، جس کا نام اس کرسچن کا مسلم بن حبیب، کچھ اور بڑا لمبا چوڑا نام ہے اس کا، اس کی لیڈرشپ تھی صاحب۔ لیڈرشپ، ظاہر ہے لیڈرشپ تو اس کی ہوتی ہے جو جہالتوں میں کرشمے کرتا ہے، تو وہ کرشمے، تسبیحاں، لوٹے، چیزیں گھمانا، پھر اس نے دوربینیں بنائی ہوئی تھی جس میں سے لوگوں کو کہتا تھا یہ دیکھو یہاں پر چاند آپ کو نظر آئے گا، اور کیسی کیسی چیزیں اس نے بنا کے رکھی تھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، معجزے کرتا تھا۔ پھر لاشوں کے سامنے زندہ پیر، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سارا تماشا جو آپ کے سامنے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جہالت جس انداز سے ننگی ہوئی ہے پاکستان میں عمران خان کے ذریعے سے، ویسا ہرگز کبھی بھی ممکن نہیں تھا۔ جہالت ننگا لباس پہن کر، ننگا لباس، جی ننگ کا لباس ہے جہالت کا، وہ آپ کے سامنے نظر آئی ہے کہ کیسے ایک آدمی فراڈ کرتا ہے قوم کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب اس بلبلے میں کوئی جان ہی نہیں رہی تو بلبلہ پھٹ گیا۔ ببل تو برسٹ کرتا ہے ہمیشہ، لیکن یہ نظریہ حیات، یہ سلطانی نظام، یہ مستقل ہے، ہمیشہ ہے۔ اور آپ میں سے جس کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں اسلام ہی نے غالب آنا ہے، اور خدا کے واسطے عصر الاسلام کے پیچھے چلو، عصر الاسلام کے پیچھے چلو۔ ہاں، وہ جو جن لوگوں کو اعتراض ہے جی اس کے منہ کے اوپر داڑھی نہیں ہے، بھائی سمپل سی بات ہے، داڑھی ہے، میں شیو کرتا ہوں نا، تو اس لیے نہیں ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ داڑھی رکھنے چاہیے، کوئی کمال ہے یار، داڑھی نہیں ہے۔ سو یہ چیزیں بے حد ضروری ہیں آپ کے لیے جاننی اور سمجھنی۔ آپ کے لیے 1 کلک آف اے بٹن، ایک کلک، فالوور بنو اس سلطنت پاکستان کے پیج کا۔ میں نے اپنے خون دل کی کشید آپ کے سامنے پیش کر دی۔ کئی پاکستانیوں کو میں جو پیسے کماتا ہوں یا اور جو بھی یہاں پہ، تو ڈاکٹر صاحبان جو ان کی لائف سٹائل ہے، جو آپ کے پاس یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں، دے نو اٹ ویری ویل۔ ہم لوگ تو نوٹ کمانے کی مشینیں ہیں، ایک ٹیلی فون کال کے اوپر، ایک ٹیلی فون کال آپ کریں ایک مریض کے ساتھ، آپ کو پیسہ آ رہا ہے۔ تو یہ کون دیوانہ ہے جو پیچھے پڑا ہے؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ کی نسلیں اور نسلیں کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکلیں گی۔ پہلی تقریر جو میں نے کی تھی عمران خان جب اقتدار میں آیا تھا، وہ یہی تھی، اس کا عنوان تھا عمران خان کو 100 سال دے دو، 1000 سال دے دو، آپ کی حالت نہیں بدل سکتی۔ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے مذہب کو نہیں بدلتی، وہ جہالتی مذہب جو اس نے اپنا رکھا ہے اور جس کا نام انہوں نے اسلام رکھ چھوڑا ہے۔ تو یہ ہماری قوم کیوں نہیں سوچتی
کہ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا. ملک چھوڑنا پڑا, تلواریں لے کر بیٹھے تھے کہ محمد بچنے نہ پائے. یہ ہمارے مذہب کو نہیں مانتا, ہماری نمازوں کو نہیں مانتا, ہمارے روزوں کو نہیں مانتا. یہ کیا چیزیں تھیں؟ کن کی تھیں یہ نمازیں اور روزے؟ کن کی چیزیں تھیں؟ یہودی مذہب کی چیزیں. تو آپ نے ان کو یہی تعلیم دی, یہی بتایا کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنا دل پشوری کر کے اللہ کے ساتھ باتیں کر لیتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہیں متحد نہیں ہونے دیتی. امریکہ کو دیکھو, جب سیکولرزم, انڈیا کو دیکھو, سیکولرزم, اس سیکولرزم میں جس میں ہر شہری جو ہے شیئر ہولڈر ہے مملکت کا, ہر شہری شیئر ہولڈر ہے. آپ ان کی ترقیاں دیکھو. حالانکہ انڈیا کے لیے تو سیکولرزم یہ تو اتنا مشکل کام تھا ان کے لیے سوچنا بھی. سیکولرزم جہاں بھگوان ہی بھگوان ہے, ہر جگہ ہر کام ہر کرتوت کوئی بھگوان کر رہا ہے. آپ کے ہاں تو روایات یہی جہالت کی آئیں نا, چھوٹی بچیوں کے ساتھ نعوذ باللہ شادیاں اور 4 بیویاں. ان کے ہاں ہر جرم اور ہر گناہ جسے آپ گناہ اور جرم کہتے ہو وہ کسی نہ کسی بھگوان نے کیا ہوا ہے. لیکن انڈیا نے ان سارے بتوں کو توڑا اور انڈیا کی پروگرس دیکھو. دنیا کی ہر قوم پروگرس کی شاہراہ پہ ہے سوائے آپ پاکستانیوں کے, جو نسل در نسل در نسل اسی جمہوریت کی وجہ سے جہالتوں میں قید ہے. اور قید رہو گے, قید رہو گے. جن کو میری باتیں بری لگتی ہیں, میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں, میں مر جاؤں گا, اپنے کتے کا نام اسر الاسلام رکھ لینا, لیکن تمہاری حالت نہیں بدلے گی, تمہاری حالت نہیں بدلے گی. You will just be like this. جس سفرنگ میں آپ ہو, جو آپ کے اوپر ان سیاست دانوں نے, جو خون خار درندے ہیں جو آپ کا خون چوستے ہیں جمہوریت کے ذریعے سے, جب تک آپ اس شجر ممنوعہ سے باہر نہیں نکلتے, جس کے قریب بھی مت جانا. یہ قرآن کریم میں ہے جمہوریت کے بارے میں کہ لا تقربا هذه الشجرہ, جمہوریت, یہ جو جمہوریت ہے اس کے قریب بھی مت جانا. ہاں, آپ میں سے جن لوگوں کو شوق ہے, اور بے شک مجلس شورا انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, پرفیکٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, ایک سلطان کو یہ اختیار دو کہ وہ ان کا محاسبہ کرے. اور محاسبہ صرف اتنا ہے, اتنا محاسبہ, کہاں سے پیسے آئے اور کس نے دیے. مریم نواز سے پوچھو تیری دولت کہاں سے آئی, مریم نواز سے پوچھو. یہ جاتی عمرہ, یہ بلڈنگیں شلڈنگیں تو نے کہاں سے بنائی, یہ پوچھو ان سے. بلاول بھٹو سے کہ بلاول ہاؤس کہاں سے بنایا, تو نے تو کبھی کام ہی نہیں کیا. You never worked in your life, damn it. You never worked in your life. تو نے کبھی کام نہیں کیا. اور ایک ہم سے پوچھیں, اسی کمرے میں, یہ جو میرا کمرہ ہے جہاں میں نے یہ سکرین لگا رکھی ہے, یہیں سے میں اپنی پیشنٹس دیکھتا ہوں, کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے میری عمر 72 سال ہے, میں وہ 40 سال کا جوان نہیں ہوں جب انہی امریکہ کے ہاسپٹلز میں فلورز کے اوپر نیچے بھاگتا دوڑتا پھرتا تھا. اس لیے کہ ایک نیورولوجسٹ کی, کنسلٹنٹ کی یہی زندگی ہوتی ہے. کبھی وہ کیٹ سکین پڑھ رہا ہے, کبھی MRI پڑھ رہا ہے, کبھی پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے, کبھی یہ. اب وہ چیز نہیں ہے, لیکن یہی چیز جو میں یہاں کام کر کے کماتا ہوں ساری زندگی, نہ میری زندگی کا کوئی دن اس انداز سے گزرا کہ میں نے کام نہ کیا ہو, اور نہ ہی میری بیوی کا. ہماری کمائی, ہماری ارننگ, اور وہ نیک بخت میری بیوی جس کے ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑی ہوئی تھیں, وہ بولتی نہیں تھی, میں اس کے ہاتھوں کو دباتا تھا, کہتی تھی پین نہیں پکڑا جاتا, پین نہیں پکڑا جاتا. میں نے کہا تمہاری سیکٹری رکھ دیتے ہیں جو تم ڈکٹیٹ کر دیا کرو. کہنے لگی نہیں. اس طریقے کی ہماری ارننگ اور کمائی, فار واٹ کاز, اسی لیے کہ کہیں کہیں کسی طرح سے آپ ایک مردہ قوم اس جمہوریت کی لعنت سے تو نکلو. اور کیا ہوا ہے, اللہ نے راستہ صاف کر دیا. یہ فیس بک کے اوپر جو فالوورز کا پیج ہے, اگر آپ اس کے اوپر فالوورز بنتے ہو, یہ جو تقریر سنتے ہو, بے شک سننے کے بعد فالوور بنو,
اور فالوور بنو گے تو آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. دیٹ از آل. مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا. میں نے اپنی ساری حجت جو میری اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تھی وہ پوری کر دی. مجھے کچھ اور نہیں کرنا. ہاں اگر وہ عزت کمانی ہے جو پاکستان میں ہر اس آدمی کو ملتی ہے جو پاکستان میں مذہب کا ٹچ دیتا ہے, جو اسکالر ہے, اسلامی نظام کے اوپر کتابیں لکھتا ہے, وہ 2-4 میں بھی لکھ دوں گا بعد میں. نتھنگ. ان سے کیا ہوا ہے؟ علامہ اقبال کی کتابوں نے کیا دیا ہے آپ کو؟ نصرت فتح علی خان کی قوالی. What else did you get from that? کیا ملا ہے آپ کو قوالی کے علاوہ؟ اس لیے کہ میدان عمل میں آنا, دنیا کی گالیاں سننا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن وہ گالیاں پھول بن جاتی ہیں جب آپ ہر گالی کے اوپر جو آپ کو فیس بک پر, میڈیا پر, سوشل میڈیا پہ پڑتی ہے, آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر لگنے والا وہ پتھر یاد آتا ہے کہ کتنی زور سے وہ پتھر مارا ہوگا اس نے, کتنی زور سے اس آدمی نے پتھر مارا ہوگا کہ جن کو مشن یہ دیا گیا تھا کہ اتنی زور سے پتھر مارو کہ اس کی آواز دب جائے. وہ پوچھتے تھے کیوں اس کو مارنا کیوں ہے؟ ہو جی یہ تمہارے بتوں کو نہیں مانتا, یہ تمہاری نمازوں کو نہیں مانتا, تمہارے روزوں کو نہیں مانتا, زور سے مارو اور مارو اس کو, مارو سولی دے دو, زندہ نہ بچ کے پائے, زندہ نہ بچ کے جائے. اس میدان میں کوئی علامہ اقبال نہیں آیا, کوئی فیض احمد فیض نہیں آیا, کوئی اور سرخا نہیں آیا. سب نے نعرے مارے انقلاب آ رہا ہے, ہم لے کے رہیں گے آزادی, لے کے رہیں گے. آزادی تب ملتی ہے جب قوموں میں یہ شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنے دماغ کے اندر جو بکرا ہے اس کو ذبح کرو, اپنے دماغ میں جو بکرا ہے اس کو ذبح کرو. بکرا کہتے ہیں, جیسے آپ کی زبان میں ایک لفظ ہے ملا, آپ کی زبان کا لفظ ہے ملا, تو ہماری زبان کا یہ لفظ جو ملا ہم بولتے ہیں جو غلط لفظ ہے, اس لیے کہ ہم نے جو ظلم کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں, قاری جن کو کہتے ہیں, قرآ, یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کے پیر دھو کر بھی پئیں تو آپ ان کا صلہ نہیں دے سکتے. لیکن ملا اس مینٹیلٹی کا نام ہے جو اس قسم کے اعلانات کرتا پھرتا ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے وہ واجب القتل ہے. یہ اس قسم کی مینٹیلٹی کا مذہبی بدمعاش جسے کہتے ہیں. تو یہ بکرا جو ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم سے کہا, یہ لفظ ہے بکرا جسے آپ بکرا کہتے ہو, اپنی زبان میں ملا کہتے ہو, ان کی زبان میں یہ لفظ تھا. یہ زبان جو قدیم زبان تھی آرمائک لینگویج میں مذہبی پیشوا کو, اسی لیے کہا کہ دیکھو یہ تو نہ کھیتوں میں کام کرتا ہے, نہ یہ کھیت کی پیاس بجھاتا ہے, اور یہ تو کسی کام کا بھی نہیں ہے. جب آپ نے یہ کہا, موسیٰ کو آپ نے کوٹ کیا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے, یاد ہے موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا, موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا کہ اسے ذبح کر دو. انہوں نے کہا موسیٰ تو کیا کہہ رہا ہے, یہ تو کیا کہہ رہا ہے, آپ پڑھیے سورۃ البقرہ. موسیٰ یہ تو کیا کہہ رہا ہے. اور میرے بھائیو یہ کسی گائے کا ذکر نہیں ہے. اگر گائے کی بات ہوتی تو گاواں تے تسی روز وڈ دے, گائے کا تو روز, اس کے اوپر قوم کبھی کہے گی کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے, قوم کبھی کہے گی, اور وہ بھی ایک نبی کو. یہ گائے نہیں ہے, یہ آپ کے دماغ کے اندر جو ملا بیٹھا ہوا ہے, یہ جو مذہبی پیشوا ہے, جو مفتی بیٹھا ہے, کہا اسے ذبح کر دو, زندہ قوم بن جاؤ گے. یہ جہالتوں کا امام ہے, یہ نہ تمہیں متحد ہونے دیتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ کرنے دیتا ہے. اس کے بعد ذکر ہے کہ وہ بالآخر راضی ہو گئے, حالانکہ وہ ایسا کرنے پہ راضی نہیں تھے.
بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے اندر کے بکرا کو مارنا، قتل کرنا. یہ قوموں کے وجود کا یہ قوموں کی پروگرس کا راستہ یہ ہے. سو آج آپ کے ساتھ اس گفتگو کو جو آپ یہاں پہ شامل ہو، میں ابتدا کے کچھ منٹ لیا کرتا ہوں درس کے لیے. مجھے اور کچھ نہیں کہنا. اب یہ میٹنگ آپ کے لیے ہے. جو بھی یہاں پہ ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، آپ لوگ ویلکم ہیں. مائک لیجئے. کنٹرول جو کر رہے ہیں مائکروفون کو ہمارے جو جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام فرحان رشید مہر ہے اور میں میر پخا سندھ سے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے مین اور اہم سوال جو انشاءاللہ جو نظام ہوگا سلطانی نظام، اور اس میں سب سے مین مسئلہ ہوگا معاش کا، کہ جس معاش کی خاطر آپ نے پاکستان چھوڑا اور امریکہ کو بسایا اور زندگی کے قیمتی سال آپ نے وہاں دے دیے. تو اس سلطانی نظام کے اندر آپ وضاحت فرمائیں کہ ایسا کون سا نظام ہوگا کہ یہ امیری غریبی کا فرق ختم ہو جائے، اور جو ارب پتی ہیں، کھر پتی ہیں، جنہوں نے ہمارے پورے پاکستان کو اپنی گرفت میں لا رکھا ہے، ان کا وہ اربوں کھربوں پیسے کہاں جائیں گے، اور سارے انسان ایکول کیسے ہوں گے؟ اس کے بارے میں ذرا آگاہ کریں. میں نے اپنے ہر خطبے میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ کوئی اچھوتی چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹیکسز کا ایک سسٹم رکھا تھا. امریکہ میں بھی ٹیکسز کا سسٹم ہے جس کو صدقہ کہتے ہیں. تو ہر آدمی جو بھی کما رہا ہے پیسہ، یہ نہیں کہ ان کو کوئی روک دے گا کہ جی آپ نے پیسہ نہیں کمانا یا آپ کی کمائی چھین لیں گے. جب تک اپنی کمائی میں سے وہ صدقہ نہیں دیتے، صدقہ جس کو ٹیکس کہتے ہیں، اور ان سے ٹیکس حاصل کرنا، اس سے پھر آپ وہ سارے ملک کے کام کاج چلاتے ہو. آپ کے ہاں جو چیز ہے آپ کو بھی کلیئرلی پتا ہے کہ کیا یہ آپ کا جو سرمایہ دار ہے وہ اتنا خود انسیکیور ہے، وہ انویسٹمنٹ کے بعد نیکسٹ انویسٹمنٹ بیرون ملک جا کے کرتا ہے. سو دس از واٹ دا کیپٹلسٹ ہیز بین ڈوئنگ. سو یہ ایک سیدھا سادہ طریقہ ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس میں. میں نے آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے جس کی خاطر ملک میں میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جو اچھمبے کی بات ہے. آپ میں سے جس کو موقع ملتا پاکستان سے نکلنے کا، you would have done that too. نہیں سر، I'm so sorry، میں دوبارہ انٹرپٹ. میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو پڑھی لکھی کلاس ہے، جو سمجھدار کلاس ہے، جس کے لیے آپ ایفرٹ لے رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، جن لوگوں سے اللہ کی کتاب مخاطب ہے، وہ سارے میں نے لفظ استعمال کیا تھا معاش، کہ معاش کی خاطر، یعنی کہ رزق اور روٹی ہے پاکستان میں ملنا ناممکن ہے اس وقت. وہ ملک کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، اپنی انرجیز وہاں لگا رہے ہیں. تو ایسا کون سا ہمارا نظام ایسا کیا چیز لائے گا کہ غریب اور امیر سب برابر ہو جائیں گے، اور سب کی ذمہ داری ہماری اسٹیٹ جو ہوگی اس کے اوپر ہے؟ یہ میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب. یہی سلطانی نظام ہے. آپ نے سوال ہی نہیں کیا، جواب بھی دے دیا. سلطانی نظام میں سلطان اور اس کے وہ ساتھی جو ہیں وہ اس بات کی ذمہ داری لیں گے کہ آپ کے ہاں جو کتے بلیاں ہیں ان کو بھی رزق اسی طرح سے ملے. دس از جو ہم یہاں امریکہ میں ہے. ہمارے ہاں یہاں پر گورنمنٹ جو ہے اس بات کا پورا اہتمام کرتی ہے، گورنمنٹ کرتی ہے. تو یہ چیز جب تک، اور اس کا طریقہ کار سمپل ہے کہ آپ جس وقت نفرت کرنی ترک کرو گے ان قوموں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعمت علیہم نعمتیں کی ہیں، ان کو دیکھو کہ کیسے انہوں نے کیا ہے، جیسے کہ میں نے دیکھا ہے. تو بہت آسان ہے میرے بھائی اس نظام کا قیام. یہ بہت آسان ہے. آپ سے صرف ایک استدعا ہے. آپ کے بھی اگر 5,000 فالوورز ہیں، 10,000 فالوورز ہیں، جتنے بھی آپ کے فالوورز ہیں، پلیز ایسا کیجئے، ان سے کہیے کہ آپ اس پیج اسر الاسلام کے فالوور بنو. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہ اگلا کام میرا ہے، اگلا کام لیٹ می ڈو دیٹ. کسی شک و شبے میں مت رہیے. میں ایک جانے والی نسل کا آدمی ہوں. آج ہے تو کل میں چلا جاؤں گا. 72 سال میری عمر ہے، اور مجھے ٹھیک ہے میں دیکھنے میں بڑا فٹ فاٹ نظر آتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ رحمت ہے خاص ان لوگوں پہ جو اپنے دماغ کے اندر وہ اس الجھن میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ جن کے پاس ایک چینلائزڈ انٹلیکٹ ہوتا ہے. ان کے چہروں سے بڑی اچھی ہیلتھ نظر آتی ہے، صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہے. جس کی دماغی صحت اچھی ہے
उसकी फिजिकल सेहत अच्छी है. इट्स सो सिंपल. सो लेकिन आपको ये काम करना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. जस्ट रिक्रूट पीपल, बी अ लीडर, टेल देम इस पेज एक तकरीर ही कर दो फरहान. एक तकरीर करो कि आओ असरुल इस्लाम का साथ दें 2 मिनट्स और इस पेज को लाइक करो. लेट मी सी. ये तो मेरे साथ अल्लाह ने कोई बांधा नहीं है. ये कैमरा आपके पास भी है, ये है ना. इस पे सामने रखो, अपलोड करो अपने पेज पे और कहो असरुल इस्लाम का ये पेज है, उसको लाइक करो. वो जिसका इंतजार कर रहे थे तुम कि कौन लीडर आएगा, वो आ गया. होता ये है कि आप ये जो मजहब की मारी हुई कौम होती है, इसके लिए सबसे मुश्किल काम उस जेलसी को ओवरकम करना होता है. ये जो हासिदीना, वो जो हासिदीन के दिल के अंदर हसद की आग होती है कि ये 2 टके का मोहम्मद, नौजुबिल्ला, ये कहां से आ गए. यतीम बच्चा ना मां ना प्यो ऐसा है, कहां से उठ के इसके माँ बाप आए, क्या है. ये हासिदीन का जो हसद है, ये चीज रुकावट होती है. और मैंने आपको मिसाल दी थी कि यार भागने दौड़ने का तो एक ही बेसिक तरीका है. आगे आगे जो भाग रहा है उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दो, या फिर उससे आगे निकल जाओ, वो आप उसको अपने पीछे भगा लो. फॉलो, लीड और गेट आउट ऑफ द वे. सिंपल इज दैट. या फॉलो करो या लीड करो और गेट आउट ऑफ द वे. जब मैंने ये तहरीक शुरू की, सबसे ज्यादा जो मुखालफत की है इसकी, वो यही जो आपका परवेजी तबका है, अहले किताब जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा हैं. कहानियां तो असी सुनाते रहे हैं कि रहमान दा की मतलब है ते रहीम दा की मतलब है, ते कहानियां सुनते. ये अमली मैदान में उतर आया है, इसने हमसे पूछा भी नहीं. यू नो, दिस इज द प्रॉब्लम. तो ये चीज है. आप प्लीज अपनी इस जिम्मेदारी को संभालिए. डिलीवर अ 2 मिनट स्पीच. खासतौर पे वो लोग जो बैरून मुल्क रह रहे हैं, डिलीवर अ 2 मिनट स्पीच, पोस्ट इट ऑन योर फेसबुक पेज, पुट दिस सल्तनत पाकिस्तान असरुल इस्लाम का पेज, कि यार इस पेज को फॉलोवर करो, फॉलोवर बनो, बी हिज फॉलोवर. आई एम हिज फॉलोवर. Ana awwalul muslimin. I am one of the foremost, first of all, to be his follower. ये चीज कीजिए. That is what you need to do. जी Farhan, do you have anything else to say? फरहान रशीद, आपको कुछ और कहना है? और हमारे साथी, मैं देख रहा हूं इतने प्यारे प्यारे साथियों को, मैं तस्वीरें देख रहा हूं आप सबकी जो यहाँ मौजूद हैं. इतनी सिंपल सी चीज है इस निज़ाम का क़याम, और इससे बढ़कर और सिंपल क्या होगी कि आपसे सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे दिल की जो आरजू है, जस्ट क्लिक ऑन दैट. और अगर मैं कौन सा पाकिस्तान को लेके भाग रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि इस काबिल तो बना दो कि मैं पाकिस्तान आ सकूं, किसी के साथ बात तो कर सकूं इंटरनेशनली कि जी ये कौम सुल्तानी निज़ाम चाहती है, ये कौम आपकी जमहूरियत की मारी हुई है, तंग है इससे, ये इस लानत से निकलना चाहती है. सो दिस इज ऑल आई एम आस्किंग. और मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह तबारक ताला का ये जो जिसे आप किताब अल्लाह कहते हो, उसमें ये जिक्र है कि इसकी भी एक ख्वाहिश पूरी कर दो अल्लाह की. एक एक दो दो करके खड़े हो जाओ और इस निज़ाम के क़याम के लिए पुकारने वाला तुम्हें पुकार रहा है. जनाब सुल्तान, सवाल है आपसे. बहुत से लोग अपने आप को बाख्तियार नहीं समझते, तो इन लोगों को बाख्तियार कैसे बनाया जाए? जिस वक्त वो चाय की प्याली खुद अपने लिए बनाते हैं तो सोचें कि ये मैंने खुद बनाई है या किसी आसमान से फरिश्ते ने आके बनाई है. तो बाख्तियार इस शऊर से आता है कि आप खुद देखें कि व्हाट इज इट दैट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं और मैंने क्या किया है. अपनी खुदी को, जिसको इकबाल कहता था, खुदी को पहचाने, अपने आप को पहचाने. जब आईना देखें आप, सो इंशाअल्लाह ताला वी विल. ये लियाकत हुसैन साहब कह रहे हैं
please allow me to say hello to Sultan Liaquat Hussain Saab. Ji, that is what it is. اپنی خودی کو پہچانیے, اپنے آپ کو پہچانیے. That is the answer. جی, یہ جو کامنٹس آ رہے ہیں صدام دیکھتے جائیے, اور جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شمولیت کرنی ہے, پلیز ان کو اجازت دیجیے. بھائی کیسا زبردست ہمارے ساتھی ہیں جو موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایوری ون از اوپن. کوئی اور سیاستدان, خواہ وہ مریم ہے, خواہ وہ بلاول ہے, خواہ وہ خان صاحب ہے, he will not give you this opportunity کہ کرو بات, آؤ کرو بات میرے سامنے. This is your opportunity. اس لیے کہ ایک ٹرانسپیرنسی, this is the hallmark of سلطانی نظام. ادھر کی چیز ادھر نظر آتی ہے. Do that please. جی, میں منتظر ہوں. صدام آپ کیا, کوئی اور ایک لیاقت حسین صاحب فرما رہے تھے, he wanted to talk. عمران بھائی, یہ لیاقت صاحب کی ان کو بھی انمیوٹ کر دینا. لیاقت صاحب آپ کی طرف, آپ خود میک کو جو ہے وہ انمیوٹ کیجئے. کوئی اور, میرا خیال وہ ان کا کوئی ہوگا نیٹ کا ایشو. کوئی اور ساتھی سوال کرنا چاہے. سب سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے جو بیٹیاں ہماری یہاں موجود ہیں, مونیکا بیٹی, حفصہ معین بیٹی, سمینہ جاوید بیٹی, یہ جتنی بیٹیاں ہماری موجود ہیں, آفرین ہے آپ پر, جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نور اور شعور دیا ہے. سب سے بڑا شعور یہ صلاحیت کا یہ کہ who to follow, کس کے پیچھے چلنا ہے. تو یہ ایک بہت, اور اسی انداز سے, اور یا تو ہو کہ کوئی نوجوان آپ سے کہہ رہا ہو, ایک عمران آدمی بھائی, کے نائٹ کوئی ہے, یہ اپنا آئی ڈی پروفائل پہ ان کا کرنا انمیوٹ ہے, وہ بار بار میسج آ رہا ہے. night to everyone, please allow me. دیکھیے ان کو, آپ کھولیے ان کا مائک جی اور جی یا ہیلپ میں. جی جی بھائی. جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ہم پیج لائک کہہ رہے ہیں, اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ جی, اس سے میں نے اپنی پچھلی تقریر میں بھی بتایا تھا, لائک نہیں فالوور بننے سے, جب میرے پاس 1 ملین 2 ملین فالوورز ہوں گے, I have the position to talk to the world. میں دنیا کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اس کی بیسس پہ. I can go to the Congress, امریکن کانگریس کے سامنے بات کر سکتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اندر یہ جو مداخلت کر رہے ہو پچھلے 70 سال سے, پاکستانی قوم has risen. پاکستانی قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے, اس کو اب حق دو. جیسے موسیٰ جا کے فرعون سے بات کرتا تھا, یہ فرعون وہی ہے جسے آپ امریکنز کہتے ہو, انہی کے قبضے میں ہیں آپ. میں اسی کے ملک کا باشندہ ہوں, اسی کے ملک کا شہری ہوں, جیسے موسیٰ پلا تھا فرعون میں یہ دور, اس میں. تو میں ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے, اور جیسی بات میں کر سکتا ہوں ویسا کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں یہاں رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ یہاں, ان کی زبان, ان کا لب و لہجہ, ان کی ہر چیز سیکھی ہے یہاں پہ. جی عمران بھائی, یہ ڈاکٹر فضل واحد صاحب ہیں, کوئی ان کو بھی انمیوٹ کیجئے گا. انمیوٹ کیجئے. عمران بھائی, ڈاکٹر فضل جو ہے واحد. جی جی ڈاکٹر صاحب بولیے گا. جی ڈاکٹر فضل واحد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا منتظر ہوں, آپ کی آواز کا. ڈاکٹر فضل واحد صاحب, تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کیسے ہو؟ شکر الحمدللہ. بہت زیادہ ڈاکٹر شوق تھا, صاحب بہت زیادہ وہ تھا آپ سے ملنے کا. مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے. آپ کون سے شہر سے ہیں, تھوڑا بتائیے اپنا. میں تختبائی سے بات کر رہا ہوں, مردان تختبائی سے. جی تختبائی مردان سے, ماشاء اللہ. اور
آپ کے پیج کو کئی مہینے پہلے لائک کیا تھا، لیکن یہ واٹس ایپ نمبر نہیں مل رہا تھا، پھر زوم کا مجھے میسج آ گیا، ابھی آج میٹنگ میں پارٹیسپیٹ بھی کیا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک کوشش ہے، اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے سیاست میں نہ تو الیکشنیں آپ لڑ سکتے ہو نہ میں لڑ سکتا ہوں، یہ سارا کا سارا کھیل آرگنائز کیا جاتا ہے، رچایا جاتا ہے تماشا نہ جمہوریت۔ فوج چاہتی ہے الیکشن ہو، ہاں جی، نہ اب فوج چاہتی ہے کہ الیکشن ہو۔ نہیں جی، اب ہونے نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ بھلا کرے جالوت کا وہ اس انداز سے تماشا شروع ہو گیا ہے، اتنی طاقت ہے انشاءاللہ جالوت سر میں۔ ہم کوشش کریں گے، جی سر ہم جی کوشش کریں گے، آپ جو ڈائریکشنز دیں گے، میں نے ساری جو آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہے میں نے تقریباً اس میں سے بہت زیادہ دیکھی ہے، اور جو آپ بتا رہے ہیں بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ تھنگز ہے جو ابھی ہمارے یہ پاکستان میں ہونا چاہیے، کیونکہ حالات ابھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، اور ہمیں اب اپنی نہیں، اپنے بچوں کی اور اپنے آنے والے نسل کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے میں جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہوں گا، بالکل اس چیز کو، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا بالکل انشاءاللہ ہم اس اس پہ چیز کو کام کریں گے۔ اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جمہوریت اور الیکشن، یہ سوائے ہر بار الیکشن آپ کے پاس مہنگائی کا ایک پیکٹ لے کر آتی ہے، ایک پیکٹ لے کر آتی ہے مہنگائی کا، اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم جس میں 90% افراد جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، they don't do anything، they don't do anything، تو وہاں تو مہنگائی ہوگی۔ اور جہاں پر عباد اللہ کے بندے، اللہ کے سپاہی، ان کو ایک ایسے کام میں لگایا جائے جو پروڈکٹیو ہے، جن کو صالحین کہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کریں گے، وہ قوم کا جی ڈی پی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، وہ قوم بہت دولت مند ہو جائے گی۔ تو بے شک یہ اس وقت آپ سب کو پھر سے دہرا رہا ہوں، جسٹ ایک چیز، ایک کام، اپنے ساتھیوں سے جا کے السلام علیکم کر کے یہ پوچھو، او یار تم فیس بک پر ہو؟ ہاں، کیا وہ اسر الاسلام والا یہ پیج ہے، اس کے فالوور بن جاؤ، وہ لائک والا بٹن پریس کرو، فالوور بن جاؤ، یہ ایک چیز ہے، دیٹ از آل۔ اچھا جی، عمران بھائی یہ اورنگزیب صاحب، بلکہ ان کی ایک انہوں نے آیت سینڈ کی ہے، اس کا وہ آپ اورنگزیب بھائی پرسنل ڈاکٹر صاحب کو میسج کر دیں تاکہ وہاں پہ آپ کو اس کی مل جائے گا جواب۔ اور عالم ساجد صاحب کا عمران بھائی کرنا مائک۔ عالم ساجد صاحب، یہ ہاتھ انہوں نے کھڑا کیا، ویوو 1907 لکھا ہوا ہے۔ جی جی عالم اور صاحب، میں تمام گروپ کے وعلیکم ممبران کو السلام عالم آداب ساجد عرض صاحب، کرتا ہوں۔ بہت بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ میں تو گروپ والوں کو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر اسد الاسلام سید جو ہیں سلطان پاکستان، اس دور کے مجدد ہیں۔ اگر عالم کا ترجمہ کیا جائے نا علماء کا، تو علماء میں جو ہے اس وقت جید علماء میں ڈاکٹر اسد الاسلام صاحب ہیں۔ تو میں بھی یہ سفارش کروں گا کہ ان کے فالوور بنیں، ان کے پیج کو لائک کریں، ان کو سپورٹ کریں، اسی میں ہماری سب کی کامیابی ہے اور ہماری بقا بھی اسی میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب 2023 ہے، کیسے حالات ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ 2040 میں کیا حالات ہوں گے، آپ یہ ذرا سوچیں کہ 2050 میں جو ہے کیا حالات ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیوں اللہ تعالیٰ زندگی کرے اور لمبی عمر کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ تو یہ ہم ان کے اولین شاگردوں میں سے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ان سے۔ میں انہیں اصطلاحیں جو آج تک نہیں سنی تھی تو ہم سن کے حیرت زدہ ہوتے تھے اور خوشگوار حیرت ہوتی تھی کہ یہ اس لفظ کا اصطلاح یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم نے سرچ کی خود تو داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ میں اور میری اہلیہ، میری فیملی، میرے بچے سب جو ہے ڈاکٹر اسد الاسلام صاحب کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صف اول میں جو ہے جب بھی پکاریں گے ڈاکٹر صاحب میں حاضر ہوں۔ اور آپ سب سے بھی استدعا ہے
کہ آپ جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے سلطان پاکستان کا ساتھ دیں، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، ٹائم نہیں بچا، بہت کم ٹائم ہے، ہم نے بہت کم ٹائم میں گول حاصل کرنا ہے. تھینک یو. جزاک اللہ عالم ساجد صاحب، اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، اور آپ بے شک صف اول کے مجاہدین میں سے ہو، خود معلم ہو، خود قرآن کریم کے محقق ہو، سمجھتے ہو قرآن کریم کو، اور آپ نے بھی میری طرح سے عمر صرف کی ہے اس کتاب اللہ کو پڑھنے میں، جاننے میں، پرکھنے میں کہ کیا ہے اس میں، کیا چیز ہے. تو بے شک اس میں کوئی آپ عظیم آدمی ہو، اور جو آدمی غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں. واہ، تو یہ سبحان چیز، اللہ، واہ 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 واہ. جی تو سر بڑی بات ہے. مقرر صاحب، مقرر صاحب، غالب ندیم دوست سے، مقرر صاحب سر. ندیم دوست سے آتی ہے جی بوئے جی دوست، جی مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب جی، میں. کہ میں حضرت علی ابن ابی واہ طالب، واہ. جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا، جو غفر اللہ لہم، ہمارے جد میں سے، نور اللہ مرکدہ، ان کی کیا کہیں ان کے بارے میں، جو اولین مجاہد تھے قرآن کریم کے، اور جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو لیے تلوار اٹھائی. ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، شرف ہے اس چیز کا، اور یہی اور کچھ نہیں ہے، ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں. اب ساری دنیا، تو ان کے بارے میں غالب کا شعر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی، جن کو کہتے ہیں ولی تو ایک لفظ ہے، وہ بھی آرمائک زبان کا لفظ ہے، جو ہمارے ہاں کچھ اور بن گیا. آرمائک زبان میں لیڈر کو ولی کہتے ہیں، ولی اللہ. وہ لیڈرز جو تھے، تو وہ لیڈرز جو تھے ان میں سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ اللہ کے دوست تھے، تو میں ان کا جو ہوں، میں ان کا غلام ہوں، مشغول حق ہوں ان کی بندگی کرنے میں. تو بہت خوب اس شعر کو غالب واہ نے، واہ واہ. بڑی خوبصورت غزل ہے غالب کی، بڑی خوبصورت غزل، بڑی ہی جی سبحان خوبصورت غزل. اللہ جانے کہاں سے وہ کہتا تھا یہ آدمی. جی عمران بھائی، یہ ستار خان صاحب سر. کی، یہ جو ہے آپ یہ بتائیے، میرا سوال ابھی یہ باقی ہے جی کہ جی میں ڈاکٹر صاحب سے استدعا کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں جو ہے انقلاب کے لیے اور پاکستان میں سلطانی نظام کے لیے اور کتنا وقت درکار ہوگا، اور یہ کب تک ہم جو ہے اپنی خواب کو پورا کر سکیں گے. آپ صرف ایسا کیجئے، ایک کارڈ سا چھپوا لیجئے، جب بندوں سے ملیں تو اس سے کہیں، یار السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ یار تو فیس بک تے ہے گا ہے، وہ اس فیس بک دے اتے ایک پیج ہے اسر الاسلام، وہ اوتھے جا کے تے تو اس دی گل سن تے لائک کر، اس کو فالوور بنائیں. دیٹ از آل. اس سے زیادہ آسان رستہ نہیں ہو سکتا. اور اسی بات کا میں لگاتار، کیونکہ میری ایک ایک تقریر کو 2-3 ملین لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے لائک وائک نہیں کیا، اس لیے کہ بہت لوگ اچھا، سن بہت لیتے، اچھا. لوگ سنتے ہیں، فالوور نہیں بنتے. سو یہ چیز بے حد ضروری ہے. اتنے لوگ جو سنتے ہیں، اگر اس انداز سے ہمارے فالوورز ہوں، تو میں پھر اٹھ کر پیش کر سکتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یعنی میں کیلیفورنیا کے جو سینیٹرز ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں. ان میں سے چند لوگوں جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، ان کے جاز، جس کو کہتے ہیں نا، جبڑا لٹک گیا دیکھ کر کہ ہیں آپ کو اتنے لوگ سن رہے ہیں، اور ہیں اتنے سن رہے ہیں، مائی گاڈ. کل ہی کی ایک بات ہے، ایک ریپبلکن پارٹی کے ایک خاتون نے مجھے کہا، میں تمہارے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتی ہوں. میں نے کہا میرے ساتھ آپ تصویر نہ کھنچوائیں، آپ صرف اور صرف انتظار کریں کہ جس دن میں اتنے فالوورز لے کر آؤں گا، جس دن موسیٰ اتنے فالوورز لے کر آئے گا فرعون کے سامنے، اور آ کے کہے گا لیٹ مائی پیپل گو، لیٹ مائی پیپل گو، میرے بندوں کو، میرے فالوورز کو آزاد کر دو. یہی ایک جملہ تھا جو آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، لیٹ مائی پیپل گو، آزاد کر دو میرے بندوں کو. جی 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 عمران بھائی، یہ ستار صاحب،
جی جی عمران بھائی ستار خان جی جی بولیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ستار صاحب. وعلیکم السلام, خوش آمدید. ستار خان مغل بات کر رہا ہوں. ستار خان مغل صاحب, اللہ آپ کی لمبی عمر کرے. سلطانی نظام جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ تو پرانے ایکٹیوسٹ ہیں پیپلز پارٹی کے, اور پرانے ایکٹیوسٹ ہیں, اور ماشاءاللہ نام بھی مغل, تو یہ ہندوستان کی سرزمین, اس کے بادشاہ ہیں آپ. اللہ اکبر. سر ابھی آپ کی اسپیچ سن رہا تھا, آپ نے جو بات کی کہ 72 ایئرس میری ایج ہے, اور میں مقصد یعنی جانے والوں میں سے ہوں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری بھی عمر دے, ہماری عمر بھی لگ جائے. کیوں کہ آپ سے ہی کائنات کا رنگ چلے گا آگے. آپ اگر ابھی سے مقصد ایسے کریں گے تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ابھی ہم لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے. انشاءاللہ. جزاک اللہ, آپ کی دعائیں بہت اچھی ہیں میرے حق میں. میں وہ چیز ہے کہ موت جو ہے نا, مومن کی نظر سے کبھی پوشیدہ نہیں ہوتی, ہر وقت وہ یاد رکھتے. یہ نقطہ سیکھا میں نے بل حسن سے کہ جہاں جاتی نہیں مرگ بدن سے, یہ جہاں جاتی نہیں ہے, اور پوشیدہ ہوتی ہے کافر کی نظر میں سے, وہ اسے نظر کبھی نہیں آتی موت. مومن کی نظر سے وہ کبھی پوشیدہ نہیں ہوتی, ہر لمحے اسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کا دن ہے, کل نہیں ہوگا. ہر لمحہ کو, اور ہر سانس کو عمر جاویدانی سمجھتا ہوں میں. ہر سانس کو جس انداز سے میں صرف کر رہا ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ اور بھی مجھے طاقت دے کہ میں اس کام کو جس انداز سے کرنا چاہتا ہوں. یہ سب آپ لوگوں کی انرجی ہے. یہ ایک جب انسان اٹھتے ہیں تو یونیورس, پوری کائنات جو ہے, پھر اس وقت ایک کانسپریسی کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے پوری کائنات ایک کانسپریسی, ایک پلاننگ کرتی ہے کہ اس بندے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. پوری یونیورس کنسپائر کرتی ہے. یہ ہے ملائکہ. سو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نظام قائم ہو. یہ جو چیخیں پکاریں فریادیں پاکستانیوں کی, جسے میں نے سن کر پاکستان سے نکلا تھا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا. لاسٹ جو جاب کی تھی یہ اورنگی ٹاؤن کا ہی ہسپتال تھا, اور میں کس کو اپنے جیب سے پانی کی بوتل چڑھاؤں کہ ایک پانی کی بوتل جس کے ساتھ 10 روپے کی آتی تھی اس زمانے میں, زندگی بچ جاتی ہے. میرے پاس وہ بھی نہیں تھی. میں کس کو, تو یہ چیز سوچ کر کہ کہاں بیٹھ کر روتا رہا ہوں, یہ اللہ جانتا ہے, اور وہ مقامات جانتے ہیں جہاں پر میں نے آنسو بہائے ہیں, کہ میرے پاس آنسو بہانے کے علاوہ اور کچھ نہیں. یا اپنی جان دے دوں تو یہ جان ہی دی تھی, نکل کے آ گیا تھا اور منہ بند کر لیا تھا کہ نہیں دیکھنا. لیکن اللہ نے توفیق دی اس پاکستان کے لیے وہ جو کرنے کی, وہ یہ ایک کام تھا. بہت سارے لوگوں نے کہا جی ہمیں پیسے دیں, ہم سکول بناتے ہیں, ڈسپینسری بناتے ہیں, پل بنا, چاہ بنا, مسجد و دیوار بنا. ان چیزوں سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ سلطانی نظام, پاکستان کے پاس اتنی دولت ہے جو پاکستان کے یہ جو خبیث ہیں جو کھا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان آرمی کے آپ ان لوگوں کو دیکھیے غور سے, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, بلڈی سیولین. اس کو بلڈی سیولین کہتے تھے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا کیا انہوں نے, یہ خان صاحب کی تحریک میں یہ جادو تھا کہ خان صاحب جو تھے وہ لے کے آئے, اور انہوں نے اپنی فیملیز کو بھی لائے کہ جی آپ نے جانا ہے. اب وہ خود تو ان کو عقل آ گئی جب پیچھے سے ڈنڈا ملا ہے ان کو آرمی کے چیف کا, لیکن ان کی فیملیز ابھی تک اسی شیطانیت میں مبتلا ہیں, کیونکہ پاکستان میں تو اور کوئی رنگ رلی ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے. سو دس از واٹس ہیپننگ. اور یہ چیز جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, یہ ساری کی ساری یہ جہالتوں کی مبتلا, جس کو آپ قوم یوتھ کہتے ہو, اس قوم کو سیدھے رستے پہ لانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئیں گے, ان کی آنکھیں کھلیں گی وقت کے ساتھ کھلیں گی. ہر باطل جو ہے جب مٹتا ہے تو اس وقت ایک ببل, ایک بلبلہ ہے جو پھٹ جاتا ہے.
تو جب بلبلا پھٹے گا, پھٹ گیا ہے بلبلا انشاءاللہ تعالی, تو آپ دیکھیے گا بڑی خوشی کی بات ہے آپ لوگوں کے ہاں یہ شعور جاگ رہا ہے. جزاک اللہ. اور جو لوگ پارٹیسپینٹس ہیں, اور کوئی, دس از یور میٹنگ, آپ کی میٹنگ ہے, آپ میں سے کوئی اور بات کرنا چاہے پلیز بات کیجئے. اور کچھ عمران نہیں. اورنگزیب کا مائک کرنا. جی اورنگزیب بھائی بولیے. جی جی بولے بولے. ہاں سر آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام, بالکل آ رہی ہے جی, ماشاءاللہ. سر میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ کیا تھا, ہمیں کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ یہ بتائیے سورۃ مجھے. بقرہ کی ایک آیت ہے جو آج شہر رمضان والی. جی جی جی, شہر رمضان کے وہ اوپر 4 خطبات ہیں میرے. بالکل وہ سارے سنے ہیں ہم نے. جی جی ہاں یہ جو ہے نا, یہ 187 آیت ہے, میں نے ابھی ادھر سینڈ بھی کی ہے. جی جی. تو یہ اس کے اوپر آپ کا کوئی خطبہ بھی نہیں ہے نا, کیونکہ پیچھے تو ہم سارا یہ سمجھ گئے ہیں, ادھر آ کے جو ہے نا ہم رک گئے تھے. دیکھیے اورنگزیب بھائی ایک چیز بڑی اہم ہے, سن لیجئے. اقبال نے جو ایک سمپل فارمولا دیا تھا, پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی. فطرت کی گواہی, اپنے دل و دماغ کی گواہی سے پوچھیں, کیا کوئی ایسا اللہ ہو سکتا ہے جو آپ سے کہے کہ یہ فاقہ کشی کرو, روزے رکھو, روٹی نہ کھاؤ؟ کوئی ایسے خدا ہو سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں. یہ جو غلط چیزیں تھیں مذہبی پیشوائیت کی, یہودیوں کی, وہ یہ کام کرتے تھے, یہی کرتوتیں تھیں ان کی, اور یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ قوم نہیں بن سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن چیزوں کو کیا وہ یہی چیز تھی, انہیں صحیح تربیت, اور ان کو بتایا کہ فوجی تربیت یہ سیام ہے, سب حاصل کرو, اور یہ تمہارے لیے ضروری ہے. تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں. جو قومیں یہ کر رہی ہیں ان کا مقام دیکھ لو, اور وہ قومیں جو اس ثواب کے چکروں میں مبتلا ہیں ان کا بھی آپ مقام دیکھ لو. پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی, تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی. مسلمان ایک بھٹکا ہوا راہی ہے, وہ بھٹکا ہوا ہے. جی جی ملک جلیل کھوکھر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ملک صاحب, کیا بات ہے آپ کی, آپ کراچی میں ہیں؟ جی میں کراچی میں آن ڈیوٹی ہوں سر. اور زندہ باد, روشنیوں کا شہر, روشنیاں دیکھ رہا ہوں. کراچی شہر تیری روشنیاں دائم آباد. اللہ تبارک تعالیٰ اس شہر کو نور سے بھر دے. سر گزارش یہ ہے میری کہ بھی ابھی جو ہم لوگ سن رہے ہیں, اور لوگوں کے بھی مختلف خیالات ہوتی ہیں, سوالات کرتے ہیں ہم سے کہ آپ لوگ آرمی کی جو ہے نا اس میں آ گئے ہو, اور آرمی کی ہر وقت گیت گاتے رہتے ہو. کیا آرمی بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے راضی ہوئی ہے, یا نہیں کہ صرف آپ ان کی خوشامد میں لگے ہوئے ہو؟ یہ ہمیں کافی سوالات آتے ہیں, ذرا کینڈلی اس پہ ذرا تھوڑا سا خیالات کا اظہار کیجیے گا. دیکھیے جی, ایک عاشق کی اور معشوق کا جو ریلیشن شپ ہے, عاشق کے پاس سوائے عشق کے اور کچھ نہیں. تو ہمارا عشق ہے ان فوجیوں کے ساتھ, ان باوردی افراد کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں پاکستان کے لیے. صحیح ہے, ہمارا عشق ہے. وہ محبوب ہمارے لیے کچھ کرے نہ کرے, وہ محبوب پہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے کسی نے کیا کرنا ہے. راستہ میں آرمی کے چیف کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کروں گا. کس بیسس پہ بات کروں؟ فالوورز کتنے ہیں میرے. تو جب فالوورز ہوں گے I will be able to talk eye to him. یہ ہماری تقریریں وہ سنتے ہیں, سب سنتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس وقت واحد ایک انسان ہے جو للکار رہا ہے جہالتوں کی تحریکوں کو. بڑی خوشی کی بات ہے, سب سنتے ہیں. پاکستان آرمی کے, ISI کے, ہمارے آفیسرز کے گروپس ہیں, ان سب میں یہ باتیں سنی جاتی ہیں. تو مجھے تو اور کہ سپورٹ ان کی طرف سے ایسا آ جائے, وقت آنے پر میں پھر سے کہتا ہوں, طوعاً و کرہن ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. They will have to support us. جی جی عمران بھائی, افسا معین صاحبہ ان کا ان میوٹ کر دینا.
جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم. السلام بیٹی. ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا خواتین کے حوالے سے کہ ان کے لیے کیا آپ کا فرمان ہے کہ کیا کیا جائے؟ بیٹی جتنے جگہ پر جا سکتے ہو ان سے کہو کہ دیکھو, بے شک جیسے کہو ایک دیوانہ اٹھا ہے, آپ اس کے فالوور بن جاؤ, بڑی مزے مزے کی باتیں کرتا ہے, اور میں نے بڑی مزے کی بھی باتیں کی ہیں. آئندہ فالوورز بنانے کے لیے سرے بازار می رقصم, مجھے جو بھی کچھ کرنا پڑے گا آئی ول ڈو. تو آپ بس یہ کیجئے, جس سے بھی بات کریں آپ کہیں آپ نے ایک تصویر دکھائیں, شکیل سالک صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اپنے فون پہ دکھائیں, تو کہنا یار یہ دیکھیں آپ نے اس پیج کو ابھی تک لائک کیا ہے, ابھی تک فالوور نہیں کیا, یہ کیجئے, اس کے فالوور بنیے. سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہے, اور سنو تو صحیح, اور سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہے. بس یہ آپ اسی انداز سے کہہ دیا کریں. اتنا کہہ دیا آپ نے تو میرا کام ہو گیا, اللہ کا بھی کام ہو گیا, ہمارا بھی کام ہو گیا. دیٹ از آل. حفصہ بیٹی بہت بہت شکریہ آپ کی پریزنس اور آپ کی آواز. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی لمبی عمر کرے بیٹی. جی عمران بھائی, لیاقت حسین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام لیاقت حسین صاحب, کیسے مزاج ہیں جناب عالی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بالکل شکر ہے اللہ کا جی, جزاک اللہ. سر بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے, آپ کے خیالات کو سن کے, آپ کے جو معزز اور محترم وقت ہمارا گزر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے. سر گزارش یہ تھی کہ اب چونکہ وقت بہت مختصر ہے, قلیل ہے ہمارے پاس, اور وقت کام بہت کرنے والے ہیں, تو میرے ذہن میں تھا کہ ہم لوگوں کو بالکل یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد اس کو کون لیڈ کرے گا, اور اس کے بعد کون لیڈ کرے گا, اس میں ہماری جو تربیت کا جو مرحلہ ہے اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیے جی, ایک تو ہمارا, یعنی میں اب نام لینے شروع کروں گا تو بات تھوڑی کمپلیکس ہو جائے گی. بس ٹھیک ہے. بہترین بیٹوں میں حسن ظہیر میرا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. حسن ظہیر بہت دھیمے مزاج کا, بہت دھیما, اور بڑی اچھی طرح سے. اس کے علاوہ اور بہت سارے بیٹے ہیں جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں. صدام حسین میرا بیٹا ہے, عمران علیم میرا بیٹا ہے, محمد وقاص بیٹا ہے, عالم امجد صاحب, یہ جتنے بھی ہمارے مظہر صاحب, یہ جتنے بھی افراد ہیں, ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ حبل اللہ کو اس نے پکڑنا ہے, آپ نے اللہ کے راستے کو, اللہ کے قانون, تو آپ نے, اور پھر ایک ہیڈ کوارٹر بنا کر دیا ہے. آپ کبھی جنت منزل جائیں, یعنی میری عمر بھر کی جو کمائی ہے وہ میں نے اس میں ڈالی ہے ایک اچھی, آپ وہاں پہ جائیے, میری بیوی کی, میری کمائی کی جو بھی ہے, جس کے اوپر ظاہر ہے کہ گھر میں بچے کہتے ہیں ابو یہ کیا بلڈنگ ہے, آپ نے جا کے نہیں دیکھی, ہم نے جا کے دیکھی ہے, بڑی قیمتی ہے, بیچیں گے اس کو, کیا کریں گے, یعنی کہ اسے کوئی نہیں بیچے گا. یہاں پر میں مر جاؤں گا تو مجھے وہاں گاڑ دینا اگر مجھے پاکستان میں موت نصیب ہوئی. سو دیٹ از آل. لیکن یہ چیز ایسی کرنی کی ہے کہ یہ آپ کے لیے بلڈنگ موجود ہے, مرکز موجود ہے, اور سب سے بڑی چیز کتاب اللہ موجود ہے, اتنے خطبات موجود ہیں, اتنی اس اسلام کو, دین اسلام کو, اگر ٹامس جیفرسن کو سمجھ آ سکتی ہیں یہ باتیں, آپ کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں. میں نے صرف یہ چیز کی ہے کہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ سب سے بڑی چیز انقلاب کے لیے جمہوریت کی لعنت سے نکلنا ہے. جمہوریت کی لعنت سے نکلیں. وہ آدمی وہ جو دلال ہے جمہوریت کا, وہ جو آتا ہے ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس, یہ وہی خبیث ہے جو کل کرپٹ ترین لوگ ہیں یہ, اس لیے کہ یہ نظام ہی سارا کرپٹ ہے. اس میں کسی کو آپ دوش دے نہیں سکتے. جو آدمی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے آیا ہے, اور وہ اس کا تو مقصد ہی ہے, اس کے برعکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں, وہ کہتے تھے آپ کو کیا تنخواہ دیں, کہا لا اسألکم علیکم اجرن, میں تم سے کوئی ویجز, کوئی تنخواہ نہیں مانگتا, کچھ نہیں, الا مودۃ فی القربہ, ایسے ہی آیت ہے کہ آپس میں اپنے قرابت داروں سے محبت, پیار, بس ایک ہو جاؤ, just be that. So that is what I want. So انہوں نے کچھ نہیں مانگا. So یہی اس پرنسپل کے اوپر ہم ہندوستان کی آپ لیڈرشپ کو دیکھیں,
वजीर आजम देखें, वहां के जो 1% नहीं लेते, वहां की आर्मी के चीफों के आप घर देखें, छोटी छोटी कुटियाओं में रहते हैं। ये होती है डिवोशन अपनी मुल्क के साथ। ये टोटली नहीं है मौजूद हमारी कौम में, यानी सेल्फिशनेस। क्योंकि जो मजहबी कौम होती है, नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, वो तो कहते हैं सवाब तो मैं कमाना है, मैनू मिल जाए, मैनू मिले। ये जो सेल्फिशनेस की यानी जिस आइडियोलॉजी की, मजहब की आइडियोलॉजी की बुनियाद ही सेल्फिशनेस है कि मैनू सवाब हो जाए। आप कभी जाके हज के ऊपर देखें, ऐसे मार रहे हैं एक दूसरे को, हुज्जे मार रहे हैं, किए मैनू सवाब हो जाए। उसको इस बात की तो परवाह भी नहीं है कि किसी और की निजात हो। तो ये एक सेल्फिश मेंटेलिटी है जो हमने खड़ी की हुई है। ऐसे में ऐसे अफराद का जो अपने लिए डिवोटेड निकल के आए कि जी मैंने, एक सर सैयद अहमद खान थे, उस आदमी ने घर के बर्तन बेच दिए थे, मेरे से 100 साल पहले, 100-150 साल पहले की बातें हैं ये। अपने घर के बर्तन बेच दिए कि मुसलमान को एक नेशन का तो तसव्वुर मिल जाए, एक कौम का तो तसव्वुर मिल जाए। एजुकेशन, वो कितने पत्थर खाए उस गरीब ने। आज कितनी जनरेशन्स हैं हमारी जो अंग्रेजी पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तरक्की कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने अंग्रेजियां पढ़कर सारा कुछ किया यही कि उसी सेल्फिशनेस को अपना दीन धर्म बनाया हुआ है कि जी मुझे सवाब हो जाए, मेरे घर बन जाए, मेरा कोठी बन जाए, मेरे बच्चे बन जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, बाकी मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दिस इज व्हाट वी आर अनफॉर्चुनेटली। सो इस रास्ते में जिस वक्त, मुझे तो नहीं मालूम कि मेरे जाने के बाद किसी दिन मेरा हिसाब खाता निकालेंगे आप लोग। अभी तो मैं आपके सामने कुछ कहूंगा तो पेश करूंगा। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इसके, वो जो मोहब्बत है उसके अलावा कुछ नहीं है। और मोहब्बत मुझे उस पाकिस्तानी, उस गरीबनी के साथ है जो अपनी गोद में बच्चा उठा के आती है, जो दूध नहीं पिला सकती उसको। वो गरीबनियां आपके पाकिस्तान में बैठती हैं, साहब जी नौकरी, साहब जी, और उस नौकरी के पीछे वो अपनी इज्जत भी देती है। और वो जो बेचारी, यानी उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है। और यहाँ पर अमेरिका में हमारे घर में भी आती है सफाई करने वाली, उसके राइट्स ऐसे हैं, एक कोई मैली नजर उसकी तरफ डाल दे, एक टेलीफोन कॉल कर दे कि जी मुझे किसी ने इस नजर से देखा है, ऐसी बात की है, खात्मा है आपकी जिंदगी का, एंड ऑफ योर लाइफ। तो ये आपके यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है। हमने तो ये इन चीजों को जायज और कहा जी नबी पाक भी यही करते थे, ये लौंडियां थी और ये वो, नऊज बिल्ला। तो इस चीज से, इस जहालतों से इस कौम को कैसे निकाला जाएगा? वो आदमी निकालेगा। जब एक औरत रेप हुई तो उस आदमी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी अगर औरतें साजबान की आएंगी ना तो फिर तो यही कुछ होगा। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। लोग कहते हैं इमरान खान बड़ा तालीम याफ्ता है, बाहर मुल्कों में रहा है। ही इज एन इडियट, एक इडियट है जिसको कोई शऊर नहीं है कि हक क्या है, सच्चाई क्या है। बट वही जो टिपिकल मेंटेलिटी है एक जाहिल आदमी की, दैट इज व्हाट इट इज। वो मैंने उसके बारे में, मैं तो काम कर रहा था उस दिन, मैंने एक तकरीर गुस्से में आके की थी जिसमें शदीद लफ्ज कह गया कुछ, वो कितने मिलियन लोगों ने सुनी उसके बारे में बात कि ये ऐसी बातें। तो ये कौम को शऊर देना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंशाअल्लाह ताला कमा हक को हूं मैं दे के जाऊंगा, और ऐसी लीडरशिप आपकी कौम को दे के जाऊंगा। एक पेज बनाया था हमने 100 लीडर्स फॉर पाकिस्तान, 100 लीडर ऐसा दे के जाऊंगा। सो आप अपनी लीडरशिप को पहचानिए। इस टेलीफोन से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? पूरा स्टूडियो है आपके पास, पीटीवी आपके पास है, पूरा स्टूडियो है आपके पास कि आपने खड़े होकर पहले तकरीर को तैयार करें, छोटी सी, और उसके बाद जस्ट गो अहेड एंड स्पीक, और उसके बाद बोल के अलावा आजाद हैं तेरे। अगर और आप और कुछ भी नहीं कह रहे, आप कोई बात नहीं कर रहे हैं नमाजों की, ना रोजों की, ना कोई और। आप कह रहे यार असरुल इस्लाम के फॉलोअर बनो, इसको सुनो। जस्ट डू दैट, जस्ट डू दैट। ये असरुल इस्लाम पेज, इसकी तस्वीर दिखाएं साथियों को, दोस्तों को, और जस्ट डू दैट। जी मेरी आवाज आ रही है? जी, मोहम्मद शुएब साहब आप बोल रहे हैं?
جی جی سر میں بول رہا ہوں بسم سر اللہ میری بسم بس اللہ بسم اللہ. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. آپ کینیڈا میں ہیں؟ جی جی سر بالکل میں آپ کے والد صاحب بھی کینیڈا میں ہیں؟ پتہ چل گیا سر آپ کو. ہاں میرا سلام کہیے گا ان کو. وعلیکم السلام سر ضرور. اچھا میری سب گروپ ممبر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو، میں نے ایک طریقہ وہ آزمایا آپ کا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پیج کے اوپر جائیں اور ادھر 3 ڈاٹس ہیں. جب آپ ڈاکٹر صاحب کے پیج کو سلیکٹ کریں گے، فالو کو، ادھر 3 ڈاٹس ہیں، تو ادھر سے جا کے اگر ہم انوائٹ کا لنک دبائیں تو جتنے ہمارے فیس بک کے فرینڈز ہیں، مثلا میرے کو 900 سے زیادہ فرینڈز تھے، تو ان سب کو ایٹ اے ٹائم انویٹیشن جا سکتا ہے. او شاباش شاباش. ایک گل دی 100 سنار دی تے 1 لوہار دی. بہت زبردست آئیڈیا. پھر سے دوبارہ کہیے گا. جی ڈاکٹر صاحب کے پیج پہ جائیں، فالو کے لنک کو دبائیں، وہ ان کا پروفائل پیج کھلے گا، ادھر ساتھ میں 3 ڈاٹس والی ایک چھوٹی سی بار ہے، اس کو سلیکٹ کریں اور انوائٹ کا بٹن دبائیں جا کے آپشن کو، تو آپ کے جتنے فرینڈز ہیں ان کی ساری لسٹ آ جائے گی. سلیکٹ آل کریں اور سب کو انویٹیشن چلا جائے گا. تو کم از کم کچھ نہ کچھ 10 12 15 20 بندے تو ضرور جو ہیں وہ انویٹیشن کو لائک کریں گے اور فالو کریں گے ڈاکٹر صاحب کے پیج کو. اور اس کے ساتھ ہی ایک نیچے لنک بھی ہے ڈاکٹر صاحب کے پیج کا، اس لنک کو کاپی کر کے ہم سارے اپنے جتنے واٹس ایپ کے ہمارے کانٹیکٹس ہیں ان کو جا کے پیسٹ کر کے ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں لکھ سکتے ہیں کہ بھئی پلیز ڈاکٹر صاحب کے پیج کو جو ہے وہ فالو کیجیے. بہت خوب محمد شعیب. یہ آپ نے جو بات کی وہ لکھاں روپے دی گل ہے، اور سب کو یہ چیز اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر آج اس کی میٹنگ کے بارے میں کچھ کہوں کہ آج کی میٹنگ کا حاصل کیا ہے، تو وہ یہ آئیڈیا ہے، اور واقعتاً اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جو ہیں بلال ساغر صاحب اور شکیل سالک صاحب اور باقی اور جو ساتھی ہیں وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہی چیز ایک بار پھر سے آپ دہرا دیجئے گا کہ اس پیج پہ جا کے وہاں پر آپ لائک کریں اور انوائٹ بھیجیں آپ کے اپنے تمام رشتہ داروں کو، اور وہ ان کو لنک بھی بھیجیں. انوائٹ بھیجیں گے تو وہ پھر اس پیج کو لائک بھی کریں گے اور فالو بھی کریں گے. اس چیز سے یہ پروسیس جو ہے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق سریع الحساب ہو جائے گا، بہت تیز، بڑی سرعت کے ساتھ. سو یہ چیز کرنے کی ہے. بہت زبردست بات کی ہے محمد شعیب. اللہ آپ کی لمبی عمر کرے. شکریہ سر. جی شکیل سالک صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہم آلریڈی یہی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو 10:26 ہوئے ہیں. 3-4 منٹ اور ہیں، 1.5 گھنٹہ گفتگو کے جو ہوئی ہے. یہاں پر بڑے پیارے پیارے ہمارے بیٹے موجود ہیں، نالجیبل بیٹے ہیں، حسن ظہیر اور باقی اور جو ہمارے ساتھی موجود ہیں. میں خاص طور پہ انوائٹ کرتا ہوں اور ان لوگوں کو جو ایجوکیٹڈ ہیں. کل رات میری ایک میتھمیٹکس کے ایک ٹیچر ہیں، ان کے ساتھ بات ہوئی، روح خوش ہو گئی. وہ ٹیکسلا میں میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں، اور میتھس کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بڑا ایک اینالیٹک مائنڈ ہوتا ہے، جس کو لفظ الجبرا سے ہی جبریل وغیرہ نکلا ہے، ڈیڈکٹیو ریزننگ جو ہوتی ہے. تو ان کے پاس، تو انہوں نے بڑا سراہا کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میں ایک بڑی خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا ہوں جس کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے، اور اس کا نام حسن ظہیر ہے، جو میرا بیٹا بھی ہے. سو Hassan, thank you so much for coming. I know how busy you are, and you have been giving your time from so many years for this thing. So علی حیدر کو دیکھ رہا ہوں. علی حیدر صاحب جو ہیں پارٹ ٹائم جو ہے مافیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں، این کے ہمیشہ کالی لگاتے ہیں. اور ہمارے اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں، all of those، آپ سب کو کھلا موقع ہے. پلیز کسی وقت بھی آپ بات کرنا چاہیں بات کیجیے گا. ویڈیو ڈیمو بھی بھیج رہے ہیں محمد شعیب صاحب، ایک ویڈیو ڈیمو بنا کر بھیج رہے ہیں. آپ ویڈیو ڈیمو بنا کر بھیجیے گا اسر الاسلام کے پیج کے لیے پلیز محمد شعیب، اور وہ ہم اس پیج پہ لگا دیں گے کہ دس از کہ آپ کو کرنا کیا ہے. سو دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ایٹ دس پوائنٹ.
اور کسی صاحب نے, میرا بیٹا عمران علیم اپنی بیماری کے باوجود وہ یہاں پہ موجود ہیں, از جسٹ ریکورنگ فرام سم سرجری. بہت اور باقی ہماری بہنیں, بیٹیاں, دوستیں, پیار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس گفتگو کو آپ نے سنا. ضیاء الرحمان صاحب, ملک جلیل کھوکھر صاحب, طارق صاحب, آپ تمام کا, اورنگزیب صاحب, افضال رانا صاحب, ستار خان صاحب, all of you جنہوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. طارق, تھینک یو سو مچ فار یور ونڈرفل انپٹ. ایک ویڈیو بناؤ طارق اسی چیز کے بارے میں, so that we can put that video also on Facebook, how to اور وہ ہم واٹس ایپ پہ شیئر کریں گے. You can do a perfect job in that. کہ اسر الاسلام کے پیج پہ, اور اس معاملے میں یاد رکھیے, جسٹ ٹوٹل بے شرم ہو جاؤ. ڈو ناٹ فیل ashamed, اور وائی شوڈ یو فیل ashamed of me. ایک جیسے اسپاٹ لیس کیریکٹر کا ایک آدمی ہے, یو جسٹ سپورٹنگ اے پرسن جس کا آپ کے سامنے اس کی زندگی ہے, جس نے ساری زندگی صرف مریض دیکھے ہیں اور دوائیاں لکھی ہیں, اور 45 سال اس کام میں صرف کیے ہیں. پیپل ٹرسٹ می ود دیئر لائفز. ابھی بھی جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو کتنی مجھ کو کالز پیشنٹس کی آئی ہیں, دے نیڈ ٹو ٹاک ٹو می. اور میرے بھائی جو امریکہ میں ہیں, عباسی صاحب, بھی لیٹ یو سے دا لاسٹ ورڈز. سلام صاحب, بڑی زبردست آپ کی وہ خاور صاحب کے پروگرام میں آپ کی تقریر سنی. اس کے لحاظ سے جنرل عاصم منیر صاحب, آج کل آپ کے ساتھ کافی میسیجز وغیرہ آپ نے سینڈ کیے ہوں گے, اس کا کوئی جواب آیا یا اس کی کوئی امید ہے؟ ذرا تھوڑا سا بیان کر دیں پلیز. میں اس بارے میں پبلکلی ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. All I am going to say is کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ میری باقاعدگی کے ساتھ گفتگو ہے, اور جو ہی ایک تقریر یا واٹس ایپ پہ کوئی چیز جاتی ہے, انسٹنٹینیسلی وہ وہاں پہنچتی ہے. اوکے, تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ سب ساتھیوں کا. Anybody else who wants to say any last words, please. پھر انشاءاللہ تعالی یار زندہ صحبت باقی. آپ سے اجازت لیتے ہیں. صدام, عمران جو اتنے بے وقت اٹھے ہیں, آپ سب کو بہت بہت محبت, آپ کا شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے یہ قرضہ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں, تو اس کا اجر آپ کو جس دن آپ کی حکومت الہیہ قائم ہوگی, you will receive reward for all that انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب لکھا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کو بھی ریوارڈ ملے گا جو لوگ جن کے نام بلاک کیے جا رہے ہیں, اور یہ وہ نامراد مخلوق ہے, انہیں نہیں معلوم کہ ہر چیز کا حساب ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم ملے گا اپنے وقت میں. جن کو رحمتیں ملنی ہیں ان کو رحمتیں ملیں گی. جو اصحاب الیمین ہیں, جو واقعتاً کرنا چاہتے ہیں, مبارک لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کی شمولیت کا.